میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے چند خدا پرست لوگ۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے بیان میں ظہور اسلام سے پہلے عرب کا حال تفصیل کے ساتھ سنایا۔ آپ کو بتایا تھا کہ اگرچہ ظہور اسلام سے پہلے سارا عرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گیا تھا، تاہم ہر دور میں دو ایک فرد موحد حقیقی بھی رہے، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد۔ ناظرین، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، کوئی عقل مند، ذی علم اور ذی شعور انسان اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ آج میں آپ کو ذرا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں جب ہر طرف کفر و ضلالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے علاوہ بھی ایسے کئی لوگ تھے جو خدا پرست تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بت پرستی کو باطل سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان میں ایک نام ہے قس بن ساعدہ الایادی۔ بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب میں ابو حاتم سجستانی کی کتاب المعمرین کے حوالے سے مرقوم ہے کہ قس بن ساعدہ 380 سال زندہ رہا۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے۔ وہ زمانۂ جاہلیت میں پہلا شخص تھا جو بعث بعد الموت پر ایمان لایا اور سب سے پہلے عصا پر ٹیک لگایا، یعنی بڑھاپے میں سب سے پہلے عصا کا استعمال کیا اور سب سے پہلے اما بعد کہا، یعنی خطبہ میں سب سے پہلے لفظ اما بعد کا استعمال کیا۔ اور مرزبانی نے بہت سے اہل علم کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ 600 سال زندہ رہا۔ اور جاحظ نے البیان والتبیین میں قس اور اس کی قوم کے ذکر میں کہا کہ اسے اور اس کی قوم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو اہل عرب میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلام اور عکاظ میں اس کے اونٹ پر سوار ہو کر نصیحت کرنے کا ذکر کیا اور اس کے کلام کو پسند فرمایا اور اس کی تصدیق فرمائی، اور اللہ نے قس کو یہ توفیق اور شرف اس لیے بخشا کہ وہ توحید پر دلیل قائم کرتا تھا، مخلص تھا
اور بعث بعد الموت پر ایمان رکھتا تھا۔ اور بلوغ العرب میں ابن سید الناس کی السیرہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ جارود بن عبداللہ جو اپنی قوم کے سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے انجیل میں آپ کی نعت و صفت ملی ہے اور ابن بطول نے آپ کی خوشخبری دی ہے، لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ جارود اور ان کی قوم کے تمام سردار ایمان لے آئے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جارود، کیا وفد عبد القیس میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں قص کے حالات سے آگاہ کرے؟ جارود اور ان کے ساتھ کے لوگ بولے، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ جارود نے کہا، میں تو ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ وہ عرب کا ایک شریف اور فصیح انسان تھا، اس کی عمر 700 سال تھی۔ اس نے حواریین میں سے سمعان کا زمانہ پایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے سمعان کی صحبت کے شرف سے مشرف ہوا۔ وہ عرب کا پہلا شخص ہے جو عبادت کے لیے گوشہ نشین ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، لَيَبْلُغَنَّ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلَيُوَفِّيَنَّ كُلُّ عَامِلٍ عَمَلَهُ۔ یقیناً لکھی ہوئی بات پوری ہو کر رہے گی اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر جارود نے قص کے کچھ اشعار سنائے، جن میں پہلا شعر ہے، حاجن للقلب من جواہ الدکار، جن میں پہلا شعر ہے، حاجن للقلب من جواہ الدکار ولیال خلا لہن نہار، یعنی سوزش عشق سے اس کی یاد کی ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ جس کے پیچھے کئی دن رات گزر گئے۔ اور آخری شعر ہے، والذی قد ذکرت دل علی اللہ نفوسا لہا ھدی واعتبار، یعنی وہ چیز جس کا میں نے ذکر کیا اس سے کئی ہدایت اور عبرت قبول کرنے والی جانوں کی اللہ کی جانب رہنمائی ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جارود ٹھہرو، میں اسے نہیں بھولوں گا۔ میں نے اسے بازار عکاظ میں ایک خاکستری رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں سے کلام کرتے ہوئے سنا، جو شاید ابھی میرے ذہن میں محفوظ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اس دن بازار عکاظ میں موجود تھا، مجھے اس کا وہ خطبہ یاد ہے۔ اس نے اپنے خطبے میں کہا تھا، یا ایھا الناس اسمعوا وعوا فاذا وعیتم فانتفعوا انہ من عاش مات ومن مات فات۔
वकुल्लु मा हुवा आतिन आत इन्न फिस समाई लखबरन व इन्न फिल अर्दी लइबरन मिहादुम मौजूअ व सक़्फ़ुम मरफ़ूअ व नुजूमुन तमूर व बिहारुन लन तगूर लैलुन दाज व समाउन ज़ात अबराज अक़सम कुसुन क़समन हतमन लइन कान फिल अर्द रिदन लयकूनन्न बअदहु सख़तन व इन्न लिल्लाहि अज़्ज़त क़ुदरतुहु दीनन हुवा अहब्बु इलैहि मिन दीनिकुम अल्लज़ी अंतुम अलैहि मा लिया रन्नासा यज़हबून वला यरजिऊन रदू बिल मुकामी फ़अक़ामू अम तरकू फ़नामू। तर्जमा ये है, ऐ लोगो सुनो और याद रखो और याद रखकर फ़ायदा हासिल करो। बेशक जो ज़िंदा है उसके लिए मौत है और जिसके लिए मौत है उसकी हमेशा के लिए जुदाई है और जो होना है वो होना है। बेशक हकीकत हाल की बातें आसमान में हैं और ज़मीन में इबरतें हैं। बिछा हुआ बिस्तर है, बुलंद छत है, हरकत करते सितारे हैं, मौज मारते समुंदर हैं। तारीक रात है और बुर्जों वाला आसमान है। कुस सच्ची और मजबूत कसम के साथ कहता है कि अगर ज़मीन में रज़ामंदी होगी तो ज़रूर उसके बाद नाराज़गी भी होगी। और बेशक अल्लाह के नज़दीक एक ऐसा दीन है जो उसे उस दीन से ज़्यादा महबूब है जिस पर तुम हो। क्या बात है, मैं लोगों को देखता हूँ कि वो जाते हैं और लौटते नहीं हैं। क्या वो ठहरने से राज़ी हैं इसलिए ठहरे हुए हैं, या उन्हें छोड़ दिया गया है इसलिए सो गए हैं। फिर हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हो ने उनके वह अशआर सुनाए जो उन्हें याद थे, और वो ये हैं, फिर ज़ाहिबीन अव्वलीन मिनल क़ुरून लना बसाइर लम्मा रअयतु मवारिदन लिल मौत लैसा लहा मसादिर व रअयतु कौमी नहवहा यसअल अकाबिर वल असागिर ला यरजिउल माज़ी इलैया वला मिनल बाक़ीन गाबिर अयक़नतु अन्नी ला महाला हैसु सारल कौम साइर। इन अशार का उर्दू तर्जमा ये है कि ज़माने के उन लोगों में जो हमसे पहले गुज़र चुके हैं हमारे लिए इबरतें हैं। जब मैंने मौत के वो घाट देख लिए जिनसे वापसी के रास्ते मसदूद हैं, और अपनी कौम के बड़े छोटे सबको उन रास्तों की तरफ दौड़ता देखा, और जान गया कि जो जा चुका है और जो जाने वाला है उनमें से कोई मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, तो मुझे यकीन हो गया कि यकीनन मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ जहाँ कौम जा चुकी है। नाज़रीन, कुस बिन साइदा के नसब में इख्तिलाफ है। एक कौल ये है कि वह कुस बिन साइदा बिन हुज़ाफ़ा बिन ज़ुफ़र है। दूसरा कौल ये है कि वह कुस बिन साइदा बिन हुज़ाफ़ा बिन ज़हर बिन इयाद बिन निज़ार है। तीसरा कौल ये है कि वह कुस बिन साइदा बिन अम्र बिन अदी बिन मालिक बिन ऐदान बिन नमिर बिन वासिला
بن طشان بن عوذ بن منات بن یقدم بن افسا بن دعما بن ایاد ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ وہ قص بن ساعدہ بن عمر بن شمر بن عدی بن مالک ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ناظرین، واضح رہے کہ بعض علماء اسلام نے انہیں جماعت صحابہ میں شمار کیا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک بعثت نبوی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ناظرین، دوسرا وہ شخص جو کفر و ضلالت کی ان تاریکیوں میں نور توحید سے مستنیر تھا، زید بن عمرو بن نفیل ہے، جن کا نام مع مکمل نسب کے اس طرح ہے: زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قرشی عدوی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیفیت کے متلاشی تھے۔ بتوں کے لیے جانور ذبح نہیں کرتے تھے اور نہ مردار اور خون کھاتے تھے۔ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔